معزز ناظرین السلام علیکم۔ علامہ مولانا خادم حسین رضوی کا عرس مبارک اختتام ہوا۔ بابا جی کی بے مثال قربانیاں نہ رائے گاہ گئی ہیں نہ رائے گاہ جائیں گی، لیکن ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ اب تحریک لبیک کے کارکنوں کو آگے کیا کرنا ہے؟ بابا جی کے خواب کو پورا کرنا ہے یا طرح طرح کے سوالات اور اس پرفتن دور میں ہتھ کنڈوں کے ہاتھ ہو جانا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کو بابا جی کے جانے کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ بے تحاشا سختیوں کا، سعد حسین رضوی کی قید و بند کی صحبت کا، کارکنوں کی شہادت کا، اور بہت سارے معاملات، کرٹیسائز لیول بڑھ جانے کو لے کر بہت ساری چیزوں کو فیس آؤٹ کرنا پڑا۔ علامہ سعد حسین رضوی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس دوران پیر افضل قادری کا ایک بیان باہر آیا، جس میں پیر افضل قادری نے یہ کہا کہ یہ ایک نشئی ہے اور اس کا باپ اسے بیزار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت کو توڑنے کے لیے ایسا کیوں کہا گیا، جبکہ وہ پیر افضل قادری جو جب بہت حالات کشیدہ ہوئے تو لکھ کے دے کے چلے گئے کہ میرا اب اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غالباً میرے خیال سے کبھی انہیں پیر پراڈو کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ تمہیں مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تمہیں مر کر قبر میں جانا ہے، تمہاری ملاقات رسول اللہ سے ہونی ہے، تم اس عمر میں یہ الزامات لگاتے ہو؟ کیا نشئی کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ نشئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ عالم ایسا ہوتا ہے۔ عالم ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے برا ہونے سے پوری تالاب گندی ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی ذات کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنی پولیٹکس کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنی کرسی کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن تحریک لبیک کبھی اپنی ذات، اپنے ووٹ، اپنی سیٹوں کے لیے باہر نہیں نکلی۔ سعد حسین رضوی پر گولیاں چلائی گئی، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، حویلیہ کے اندر جس طرح فائرنگ دیکھی گئی، سعد حسین رضوی نے کہا کہ خدا کی قسم ان کا پلان تھا ہم سب کو مار دینے کا، لیکن اللہ کی کیا حکمت تھی کہ ہم لوٹ آئے۔ لیکن آپ لوگ تو بابا رضوی کے عرس سے بھی لوٹ آئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد واضح ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کا کام آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، بابا رضوی کے خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے، اس مرد کلندر کے خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ بابا جی یہ چاہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر حضور علیہ السلام کا دین تخت پر آ جائے۔ لوگوں نے بابا جی کی زندگی میں یہ کہا کہ مولوی کو اپنے حلوے کی پرواہ ہے۔ بابا جی نے کہا مولوی کو اپنے حلوے کی پرواہ نہیں ہے، مولوی کا حلوہ تو اسے پہنچتا ہی رہے گا، لیکن تجھے اپنی شراب کی پرواہ ہے۔ جانتے ہو بابا جی نے ایسا کیوں کہا؟ ہمیشہ بابا جی نے اتنی سختیاں کیوں جھیلی؟ جب کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں تو میں لرز کے رہ جاتا ہوں۔ ایک ایسا شخص جو پیروں سے معذور ہو، ایک ایسا شخص جو پانی کا گلاس اٹھانے کا محتاج ہو، اتنی سختیاں سہی گیا۔ وہ عام شخص نہیں تھا، بس ہم نہیں پہچانے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جب اسلام پر اور عزت رسول پر حملے کیے گئے، حضور کی عزت پہ ڈاکے ڈالے گئے، تو آپ کی اور میری ترجمانی کی لبیک والوں نے۔ کیونکہ امام مالک سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی کی گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے کہا کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ پھر سوال کیا کہ اگر امت بدلہ نہ لے پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ساری کی ساری امت کو مر جانا چاہیے۔ تو آپ کے حصے کی اور میرے حصے کی گولیاں لبیک والوں نے کھائی، آپ کے حصے کی سختی، میرے حصے کی سختی لبیک والوں نے سہی۔ اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر بھی وہ لوگ پرامن، اس سے زیادہ کوئی پرامن جماعت ہو نہیں سکتی، کوئی اشتعال نہیں۔ یا سیٹ سے اتر جانے کے اوپر پاکستان کی سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، میرا مسلمان کہتا ہے کہ جناب ایک ایمبولنس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مولوی سڑک بلاک کرتے ہیں کیونکہ یہ حضور کی عزت کے لیے باہر نکلے۔ لیکن جب اپنے لیڈر کی عزت کے لیے باہر نکلتے تو تبھی حدیث تمہیں یاد کیوں نہیں آتی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے باہر نکلے۔ منافقت کے اعلیٰ عہدیداروں پر اگر منصب دیا جانا تو آپ لوگوں کو دینا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے اگر یہ دو جا غرق ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرا مسلمان یہ کہتا ہے کہ نا 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 نا، یہ مولوی دین کا ٹھیکیدار دیکھو کیسے سڑک کو بلاک کر کے بیٹھا ہے۔ اس دن تمہیں اسکول کے بچے بھی یاد آ جاتے ہیں، تمہیں سڑک پہ ایمبولنس بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن جب لیڈر اترتا ہے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔
तुम अंधी तलकीद में इतने अंधे हो चुके होते हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि देखो अब ये सड़क भी ब्लॉक है, ये एम्बुलेंस रुकी हुई भी है। मेरा पैगाम तमाम लब्बैक वालों के लिए सिर्फ इतना है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर तुम्हारी बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी इस तरह आयद होती है कि जब तुमने अमीर के हाथ पर बैत की तो अब कोई सवाल तुम्हें डराना नहीं चाहिए, तुम्हारे दिमागों में कोई वसवसे नहीं आने चाहिए। इस्लाम में अमीर का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि जो अमीर कह दे आपने वो करना है। बाबा जी के उर्स से होकर आ गए। ये पैगाम है कि देखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि बाबा रिजवी ने जो सख्तियाँ सही सड़क सर्दी गर्मी का लिहाज ना किया, बुढ़ापे का लिहाज ना किया, सारे के सारे लोग उस तरफ हो चले हैं कि बाबा रिजवी की कब्र की ज़ियारत करें, उनके मज़ार की ज़ियारत करें। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, याद रखना बाबा जी की यहाँ पर भी एक बात थी कि इतना ज़रूर करके जाना कि हुज़ूर कहें कि इसे आने दो, ये मेरा फ़कीर है। इतनी मोहब्बत करके जानी। मेरे नबी ने पत्थर खाए इस दीन के लिए, मेरे नबी ने अपनी आल की कुर्बानी दी है। हम जिस पुरफितन दौर में दाखिल हो चुके हैं, एक बात तो वाज़े, मौत तो बरहक है ना, आनी है वो। हमें कोई खौफ नहीं। मौत का जो वक्त अल्लाह ने हमारी मौत का तयन कर दिया है, उससे एक लम्हा कोई पीछे नहीं हो सकता, ना आगे हो सकता है। हम ना शिद्दत पसंद है और ना ही, हाँ अगर कोई हमें ये कहकर ये शिद्दत पसंद कहे कि हुजूर की इज़्ज़त के लिए, तो हाँ जी हम हुजूर के मामले में शिद्दत पसंद है, वरना हमारी ज़ात से कभी कोई अफरा तफरी नहीं हुई। बस इतना ही पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि अपने इर्द गिर्द आप सबकी जिम्मेदारी है, अपने हुस्न अखलाक से लब्बैक वाले बनो। बाबा जी की तरबियत बड़ी वाज़ेह रही है। हुजूर के मामले में कॉन्शियस है, कोई बर्दाश्त के काबिल बात नहीं, लेकिन उसके बाद अपना हुस्न अखलाक इस किस्म का हो कि लोग कहें कि वो आ रहा लब्बैक वाला, ये लब्बैक वाला ही हो सकता है। अपने हिस्से का काम ज़रूर करना है। मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ कि नमरूद की जलाई आग में वो छोटी सी चिड़िया जो कमज़ोर चिड़िया है, मैं आप सबसे कमज़ोर हूँ, आप लब्बैक वाले बहुत बहादुर हो, मैं सबसे कमज़ोर चिड़िया होकर सिर्फ इस नमरूद की जलाई आग में पानी का काम कर रहा हूँ। आप अपने हिस्से का काम बखूबी करते हो, उसे और ताकत के साथ करना है, हौसले पस्त नहीं करने और बुलंद करने, क्योंकि जब जब इस्लाम ने खून लिया है वो उतनी ताकत से उभरा है। इस्लाम को जिसने दबाने की कोशिश की ना, उसकी गलत फहमी रही है कि वो दब जाएगा। इस्लाम कभी नहीं दबेगा, हक गालिब आके रहता है, बातिल मिट जाता है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं तमाम लोगों को बस यही पैगाम देना चाहता हूँ, अपने अपने हिस्से का काम करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।